آج آپ ایک راز سے پردہ اٹھا دیجیے. وہ راز یہ ہے، پرانے بچے اور اب تک جو وہاں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا وہاں سے گیا، بہت سارے بچے آپ کو پاپا کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ شاکر صاحب، یہ کوئی راز نہیں. حقیقت میں پاپا جی کا جو لقب ہے وہ مجھے ملا تھا سن 2010 میں. 11 سال میں اس لقب کے ساتھ فخر محسوس کرتا رہا. جب میرا پہلا ہی بیچ تھا 10ویں کلاس کا، 2009 اور 10 کا، تو انہیں میں نے سب سے پہلے دن بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے، استاد کو استاد کیوں سمجھ رہے ہو؟ تاکہ ڈرتے رہو، پچھلی تہذیب کو، پچھلی روایات کو بھول جائیں. مجھے باپ سمجھ کے تو دیکھیں. روحانی باپ کہیں گے نا اگر آپ مجھے، تو آپ کی روح تک سیکھے گی اور روح تک تازہ ہو جائے گی. تو انہوں نے جو ہے، ان میں سے ایک بچہ بڑا شرارتی تھا، ہارون نام تھا اس کا. تو اس نے تھوڑی دیر سرگوشی کی اپنے بیچ میٹس کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں. سرگوشی کے نتیجے میں وہ بچے مسکرائے اور اگلے چند پلوں میں اس نے کہا 1 2 3، اور ساری کلاس نے کہا پاپا جی. وہ اتنا زوردار اور شاندار نعرہ تھا کہ دوسری کلاسز نے اپنے اپنے جماعتی کمروں سے نکل کے دیکھا کہ یہ پاپا جی کیا ہے. تو چہمگوئیاں شروع ہو گئیں. ان چہمگوئیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 12ویں کلاس سے لے کے 6 تک وہ میرا نام پڑ گیا. یعنی میں ملقب با اسم پاپا جی ہو گیا. تو چونکہ 6 کلاس کے بچے بھی تھے اور ان کے آگے بھائی بہن پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں جماعتوں میں پڑھتے تھے، ان تک بھی پیغام پہنچا. تو ہمارے اس وقت جونیئر سیکشن، گرل سیکشن، بوائز سیکشن، اب تو صرف ہم کہتے ہیں گرل ونگ اور بوائز ونگ. یہ ہمارے پرنسپل، اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے، جو ہیں سر قاسم قاضی صاحب، ان کی شفقت ہے کہ یہ جونیئر سینئر کون سے ونگز ہیں، یہ بوائز ونگ ہے، وہ گرلز ونگ ہے. تو انہوں نے اس امتیاز کو بھی ختم کیا. تو وہ بات جب اس ونگ میں پہنچی تو اب وہیں کے بچے پڑھ پڑھ کے آج وہ کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے اور کوئی ایف ایس سی کر کے جا رہا ہے. اس لیے وہ ایک نام جو شرارت کے طور پہ شروع ہوا وہ آج تک زندہ ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نے کوئی تو ایسا حق ادا روحانی باپ ہونے کا کیا کہ جس کے حفظ میں مجھے کسی برے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا. اور یہاں ویسے روایت بھی ہے، اساتذہ کو برے القابات سے یاد نہیں کیا جاتا. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں گئے، کیا یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ کو اس بات پہ ابھارا کہ آپ اپلائی کریں؟ جی ممتاز شاکر صاحب، یہ اس میں آپ کا بڑا حصہ ہے. میں علی گڑھ میں آیا تو علی گڑھ ہی کا ہو کے رہ گیا تھا. آپ نے مجھے نہ صرف اس بات پہ قائل کیا کہ مجھے کوئی کہیں نہ کہیں اپلائی کرتے رہنا چاہیے، بلکہ مجھے احساس دلایا کہ اب ایک خطے کی بات نہیں رہی. اب آپ ملکی سطح پہ سوچیں ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی کردار سازی کے بارے میں، جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو جامعات کے طلباء طالبات ہیں ان کی کردار سازی تو آج اس دور میں، اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے. تو آپ ہی نے بتایا تھا کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں اسامی آئی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
میری طرف سے انہی نے اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپلائی کیا، اور پھر مجھے پہلے ٹیسٹ کی کال آئی، انیشیل ٹیسٹ کی، پھر ثانوی ٹیسٹ کی، پھر جا کے انٹرویو ہوا تھا۔ پورے پاکستان کے لیے ایک ہی سیٹ تھی جو ان کی کاوشوں، ان کی مساعی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے میرے نصیب میں فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 12.5 سال علی گڑھ میں گزارے، پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی، آپ اس کمزوری کو یا کمی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے کہ علی گڑھ کو اس پہلو پہ بھی کام کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، ایک تو آپ نے انٹرویو فلبتی شروع کر لیا، کوئی موقع نہیں مجھے دیا کہ میں کسی قسم کی کوئی تیاری کر سکوں۔ دوسرا، اب آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارباب اختیار کی ناراضی کا سبب نہ بنے، لیکن پھر بھی تدریس کے معاملے میں ایک بے مثال ادارہ ہے، تربیت کے معاملے میں بے مثال ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں صرف تعلیم پہ زور نہیں دیا جاتا، تعلیم کے ساتھ تربیت پہ زیادہ بلکہ زور دیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے وہ نظریات جو وہ پوری مسلم امہ کو دینا چاہتے تھے، ان پہ نافذ کرنا چاہتے تھے، انہیں دیکھ کر خالق حقیقی سے ملنا چاہتے تھے، یہاں میں پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ چکا ہوں۔ آپ کو کسی طالب علم میں بد زبانی نظر نہیں آئے گی، بد کلامی نظر نہیں آئے گی، غیبت نظر نہیں آئے گی۔ جھوٹ سے ایسے احتراز کرتے ہیں یہاں کے طلباء، کسی حد تک تو برائی ہر انسان میں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کامل شخصیت بعد از انبیاء نہیں ہوتی کوئی، وہ تو ٹھیک ہے، کامل و اکملیت ذات جو ہے وہ زیب دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو، اس کے انبیاء کو، لیکن کسی حد تک کرداری حوالے سے یہاں کے طلباء میں اکملیت ہے، سٹاف میں ہے تو ہی طلباء میں آئی نا۔ اب طلباء یہ تو نہیں کہ اپنے طور پہ ہی اتنے شاندار ہو گئے۔ جو اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ کے جو میں سمجھا ہوں کہ کیا کوئی ایسا پہلو ہے جو منفیت کا اشارہ دے رہا ہو، کمزور ہو، تو اگر سچ پوچھیں تو اساتذہ اپنا دن اور رات دونوں دیتے ہیں علی گڑھ کو، 24 گھنٹے کی یہ ایک ملازمت ہے جسے انہوں نے کبھی ملازمت بھی نہیں سمجھا، انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا، انسانی فرض سمجھ کے، نہ کہ علی گڑھ کا دیا ہوا فرض سمجھا۔ ان کی جو ہے نا تنخواہیں وہ کم ہیں۔ آج اس دور میں دیکھیں، ایک شخص اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس ادارے کے، اس سے میری مراد یہ نہیں کہ میں علی گڑھ ادارے کو یا یہ جس ٹرسٹ کے زیر انتظام چل رہا ہے، میں نے بھی وہیں کا رزق کھایا ہے، حلال رزق ہے۔ میں تہذیب الاخلاق ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا شکر گزار ہوں۔ اس ٹرسٹ کی بدولت ہی دور دراز کے پسماندہ علاقوں کے طلباء، طالبات ایسی اچھی تعلیم پاکستان میں حاصل کر رہے ہیں کہ جو ان کے بڑوں کے لیے اور خود ان کے لیے صرف ایک خواب تھی، آج وہ حقیقت ہے، صرف تہذیب الاخلاق ٹرسٹ کی مساعی کی وجہ سے۔ لیکن جو ہے نا، کچھ نظر ثانی اس پہ ہونی چاہیے۔ یہ جو مراعات، دیگر مراعات ٹھیک ہیں، گھر دیتے ہیں، بار دیتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ماں سوائے بنیادی فنڈز کے نہیں ہوتی، جو یہاں شعبہ تدریس اور جو تدریس سے نہیں بھی منسلک ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو آج کل کے دور میں جو ضروری چیز ہو چکی ہے وہ تنخواہیں ہیں، ان میں اضافے کا میں
ضرور ایک مشورہ ہے، کوئی اسے بہت بڑی کمزوری نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ ہم ایسے فریضے پہ ہیں جس کی مزدوری ہے ہی نہیں، بنتی ہی نہیں، لیکن تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے فارغ البالی کی زندگی گزاریں، نہ کہیں اور جانے کا سوچیں، نہ کسی اور ادارے پہ وہ رش کرتے پھریں، انہیں اتنا کر دیں کہ وہ خود کو محفوظ سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ اعزازیہ جو ہے وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ مناسب نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو یونیورسٹی کوئی گزشتہ 1 سال سے آپ جا رہے ہیں، وہاں کے تجربات کیسے؟ ہاں جی، میں 1.5 سال سے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ جو عزت و اکرام، جو اپنائیت جسے ہم اون کرنا کہتے ہیں، جس طرح ہم اس ادارے کو اون کرتے ہیں علی گڑھ پبلک اسکول کو، اسی طرح ادارہ ہمیں اون کرتا ہے۔ عزت و اکرام اس سے بڑھ کر اور کسی جگہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی لائف، اسے ہم انگریزی میں کہیں تو ایک روبوٹک لائف ہے کہ گئے، لیکچر ریکارڈ کروایا اور اپنے، ہم اسے کہتے ہیں، ایک سسٹم ہے وہاں، انہیں کہتے ہیں LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے تحت دور دراز کے جو طلبہ ہیں ان کے سوالوں کے جوابات دینے، ان کی وضاحت کرنی، تو بس وہ ایک روبوٹ والی زندگی ہے۔ شب و روز اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ تو علی گڑھ کے ہیں، انہیں تو نہیں بلایا جا سکتا، نہ ان سے مفر ممکن ہے۔